قرآن کا پیغام پارہ نمبر 29۔ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کا امتحان لینے کے لیے دنیا میں موت و حیات کا سلسلہ جاری فرمایا ہے۔ جو شخص اچھے اعمال کرے گا وہ اس امتحان میں کامیاب ہوگا، اور جو برے اعمال کرے گا وہ ناکام ہوگا، اور وہاں کی ناکامی میں ہی ہمیشہ ہمیش کی ناکامی اور رسوائی ہے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی کو غنیمت جان کر اس امتحان میں کامیابی کے لیے زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی کوشش کرے۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا يؤخر لو کنتم تعلمون۔ بے شک جب اللہ کا مقرر کیا ہوا موت کا وقت آ جاتا ہے تو پھر وہ مؤخر نہیں ہوتا، یعنی اسے روکا نہیں جا سکتا۔ کاش کہ تم سمجھنے والے ہوتے۔ فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا۔ اپنے پروردگار سے معافی مانگو، یقین جانو وہ بہت بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان کی خوب بارشیں برسائے گا اور تمہارے مال و اولاد میں ترقی دے گا، اور تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا اور تمہارے لیے نہروں کا انتظام کرے گا۔ واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا۔ اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرو اور سب سے الگ ہو کر پورے کے پورے اسی کے ہو کے رہو۔ وہی اللہ ہے جو مشرق و مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس لیے اسی کو کام بنانے والا سمجھو۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ۔ اپنے کپڑوں کو پاک رکھو اور گندگی سے دور رہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہ اور معصیت سے بچائے رکھیں اور پاک صاف رہیں۔ كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِي وَقِيلَ مَنْ راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق۔ خبردار جب جان حلق تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا کہ ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، اور انسان سمجھ جائے گا کہ جدائی کا وقت آ گیا، اور ایک پنڈلی دوسری پنڈلی سے لپٹ جائے گی، تو اس دن تمہارے پروردگار ہی کی طرف روانگی ہوگی۔ ان الابرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا۔ بے شک نیک لوگ جنت میں ایسے جام سے مشروبات پئیں گے جس میں کافور کی ملاوٹ ہوگی۔ یہ مشروبات ایک ایسے چشمے کے ہوں گے جس سے خدا کے خاص بندے پئیں گے، وہ اسے جہاں چاہیں گے آسانی سے بہا کر لے جائیں گے۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قوارير من فضة قدروها تقديرا
ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا انہوں نے جو صبر سے کام لیا تھا اس کے بدلے اللہ تعالیٰ انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا فرمائے گا۔ وہ ان باغوں میں آرام دینے والے تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے جہاں نہ دھوپ کی گرمی دیکھیں گے اور نہ کڑاکے کی سردی، اور حالت یہ ہوگی کہ ان باغوں کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے اور ان کے پھل مکمل طور سے ان کے قابو میں کر دیے جائیں گے، اور ان کے پاس چاندی کے برتن لائے جائیں گے اور وہ پیالے لائے جائیں گے جو شیشے کے ہوں گے، شیشے بھی چاندی کے جنہیں بھرنے والوں نے مناسب انداز میں بھرا ہوگا، اور وہاں ان کو شراب کا ایسا جام پلایا جائے گا جس میں سونٹ ملا ہوا ہوگا، اور یہ جام وہاں کے ایسے چشمے سے ہوگا جس کا نام سلسبیل ہے۔ ان کے سامنے ایسے لڑکے گھوم رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے۔ جب تم انہیں دیکھو گے تو یہ محسوس کرو گے کہ وہ موتی ہیں جو بکھیر دیے گئے ہیں، اور جب تم وہ جگہ دیکھو گے تو تمہیں نعمتوں کی ایک دنیا اور ایک بڑی سلطنت نظر آئے گی۔ ان کے اوپر باریک ریشم کا سبز لباس اور دبیز موٹے ریشم کے کپڑے بھی ہوں گے، اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کا پروردگار انہیں نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا اور فرمائے گا کہ یہ ہے تمہارا انعام، اور تم نے دنیا میں جو محنت کی تھی اس کی پوری قدردانی کی گئی ہے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا اپنے پروردگار کا صبح و شام ذکر کیا کرو، اور کچھ رات کو بھی اس کے آگے سجدے کیا کرو، اور رات کے بڑے حصے میں اس کی تسبیح کرو۔